الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو یوم جمہوریہ یعنی کہ 26 جنوری یوم جمہوریہ یعنی کہ 26 جنوری 1950 عیسوی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، 26 جنوری 1950 عیسوی بھارت کی تاریخ کا اہم دن ہے۔ اہم دن اس لیے ہے کہ بھارت پر غیر ملکی قوموں نے متعدد بار حملے کیے، لیکن ان کے حملے کو دوام اور قرار حاصل نہ ہوا، چنانچہ ان کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا۔ سب سے آخر میں ہندوستان آنے والے برطانوی تھے۔ انہوں نے تجارت کے راستے سے ہندوستان میں اپنی جڑیں مضبوط کی، مسلمان بادشاہوں کی غفلت کا فائدہ اٹھایا۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ اس ملک کے حاکم ہو گئے اور تمام بھارت واسیوں کو غلام بنا لیا۔ میرے دوستو، آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ انسان فطری طور پر آزاد ہوتا ہے، اس لیے مسلمانوں کے ساتھ تمام برادران وطن نے تحریک آزادی میں حصہ لیا اور مسلمانوں نے اس میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں نے اقتدار مسلم حکمرانوں سے چھینا تھا، انہیں حاکم سے محکوم بنایا تھا، اس لیے محکومیت و غلامی سے آزادی کی اصل لڑائی بھی انہی کو لڑنی پڑی۔ میرے دوستو، ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں علماء کرام کی بھی ایک بہت لمبی فہرست ہے۔ جب دہلی پر انگریزوں کا قبضہ ہوا اور یہ اعلان سنائی دینے لگا، خالق خدا کی ملک بادشاہ سلامت کا حکم کمپنی انگریز بہادر کا ہوگا، تو اس اعلان کے فوراً بعد ہی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وہ تاریخی فتویٰ صادر کرتے ہیں کہ جس فتوے کے منظر عام پر آنے کے بعد ملک میں انقلاب کی ایسی لہر دوڑ پڑتی ہے کہ پھر انگریز اس لہر کو سرد کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا، یہاں تک کہ بوریا بستر باندھ کر ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، آپ کے اس فتوے کو لے کر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ نے پورے ملک کا دورہ کر کے قوم کو جگایا اور ان میں حریت کا جذبہ پیدا کر کے آزادی کی آگ لگا دی، اور 1831 عیسوی کو بالا کوٹ کی پہاڑی پر لڑ کر جام شہادت نوش کر لیا۔ میرے دوستو، انگریز اپنی مکاری اور چال بازی کی وجہ سے ملک ہندوستان میں اپنے قدم کو آگے بڑھانے میں کامیاب رہا۔ تبھی دہلی کے علاقے میں تمام بڑے بڑے علماء کی میٹنگ ہوئی، جس میں شریک رہے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ۔ میرے دوستو، اس میٹنگ میں تقریر کرتے ہوئے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ انگریز ہمارے سر پر آ کھڑا ہے؟ اس لیے فیصلہ کن لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، یا تو کٹ جائیں گے یا ملک ہندوستان سے انگریز کو نکال باہر کھڑا کریں گے۔ میرے دوستو، کبھی ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے، تبھی حضرت ترنت فرماتے ہیں کہ کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ لوگوں میں ایک بار پھر جذبہ جہاد پیدا ہو گیا اور انگریز کے خلاف دوبارہ جنگ گرم ہو گئی، لیکن اس میں بظاہر مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ میرے دوستو، جنگ آزادی میں مسلمان اور علماء کرام پیش تھے، اس لیے بدلہ بھی چن چن کر انہی سے لیا گیا۔ دہلی سے لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جن پر علماء کرام کی لاشیں لٹکی ہوئی نہیں تھی۔ 40,000 سے زائد علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا تھا، لیکن میرے دوستو، علماء کرام ڈرے نہیں، دبے نہیں اور نہ ہی ہمت ہارے، بلکہ 1857 کی تلافی کے لیے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دیوبند میں ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی، جو آگے چل کر دارالعلوم دیوبند کے نام سے مشہور ہوا، اور اس مدرسے کے پڑھے ہوئے طالب علموں اور علماء کرام نے جنگ آزادی میں حصہ لے کر ایسا قائدانہ کردار ادا کیا کہ بالآخر ہمارا ملک ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہو گیا۔ میرے دوستو، ہمارا ملک ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد تو ہو گیا، لیکن چونکہ ہمارا کوئی قانون نہیں تھا، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں تمام مذاہب کے ماننے والے ہر طرح کی رسومات منانے والے ہیں، اس لیے ایک ایسے قانون کی ضرورت پڑے جس کے اندر تمام طبقات و مذاہب کی رعایت کی جا سکے۔ چنانچہ ڈاکٹر امبیڈکر کی قیادت میں تقریباً 3 سال کی مدت میں ایک ایسا قانون تیار کیا گیا جس کے اندر تمام طبقات و مذاہب کی رعایت کی جا سکے۔ اس کے اندر حق مساوات، یعنی ملک میں رہنے والے تمام افراد باعتبار انسان یکساں حقوق کے مالک ہیں۔ اسی طریقے سے حق آزادی، نمبر 3 ثقافتی اور تعلیمی حقوق،
نمبر 4 جائیداد کا حق۔ میرے دوستو، یہ آئین جو کہ ڈاکٹر امبیڈکر کی قیادت میں تیار کیا گیا تھا، اسے 26 نومبر 1949 کو تسلیم کر لیا گیا تھا، لیکن تمام بھارت واسیوں پر 26 جنوری 1950 عیسوی کو نافذ کیا گیا تھا۔ اسی دن کو بطور یادگار منانے کے لیے ہر سال اس تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ تقریبات قانون کی بالادستی اور جمہوری نظام کی استحکام کو واضح کرتی ہے۔ میرے دوستو، کسی بھی چیز کی بقا کے لیے اس کے مختلف عناصر ہوتے ہیں، جو عناصر اس کو استحکام عطا کرتے ہیں، اس کو طاقت و قوت عطا کرتے ہیں، اسی طریقے سے جمہوریت کے بھی عناصر ہیں۔ یہ عناصر جمہوریت کو استحکام بخشتے ہیں۔ میرے دوستو، جمہوریت کے عناصر انتظامیہ، عدلیہ، مقننہ، میڈیا۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ ہندوستان میں جمہوریت باقی ہے یا ختم ہو گئی ہے، تو آپ ان 4 چیزوں میں خود غور کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہندوستان میں جمہوریت باقی ہے یا ختم ہو گئی ہے۔ میرے دوستو، اگر انتظامیہ کو دیکھتے ہیں کہ سرکار اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھا رہی ہے یا نہیں، اسی طریقے سے مقننہ یعنی قانون ساز اسمبلی تمام طبقات و مذاہب کی رعایت کے ساتھ قانون بناتی ہے یا کسی جاتی اور دھرم کے دباؤ میں آ کر بناتی ہے۔ اسی طریقے سے عدلیہ کی عدالت اپنے فیصلے کو گواہ اور شواہد کی بنیاد پر سناتی ہے یا کسی کے دباؤ میں آ کر سناتی ہے۔ اسی طریقے سے میڈیا، جو کہ جمہوریت میں سب سے مضبوط عنصر مانا جاتا ہے، یہ دیکھا جائے کہ یہ صحیح خبریں دکھلاتا ہے یا کسی کی دلالی اور چمچا گیری میں لگا رہتا ہے۔ میرے دوستو، اگر یہ 4 ڈپارٹمنٹ اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھا رہے ہیں تو سمجھ لو کہ ہندوستان میں جمہوریت باقی ہے، اور اگر نہیں تو سمجھ لو کہ ہندوستان سے جمہوریت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ لیکن میرے دوستو، ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے۔ جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے وقتاً فوقتاً ہمارے ملک ہندوستان کو بچانے کے لیے اور اس کے اندر امن و امان کے لیے طرح طرح کی قربانیاں دی ہے، ہمیں بھی اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ اس لیے آئیے آج ایک بار پھر اس 26 جنوری کو ہم یہ عہد کریں کہ جب تک ہماری جان میں جان ہے تب تک ہم اس ملک ہندوستان اور اس کے آئین کی حفاظت کریں گے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔